تو بہرحال اس آیت میں اللہ رب العزت نے تمام کے تمام صحابہ کو عادل قرار دیا، ثقہ قرار دیا، یعنی مغفور قرار دیا کہ صحابہ کے ذمہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں رہ سکتا اور صغائر پر اصرار بھی نہیں کر سکتا پیغمبر کا کوئی صحابی بھی۔ تو صغائر پر اصرار نہیں، کبائر کا ارتکاب نہیں، اسی چیز کا نام عدالت ہے۔ اور یہ جعلناکم سب صحابہ کی شان، فرمایا کیوں عادل بنایا؟ اس لیے کہ تمہیں اس کائنات کے سب سے بڑے کیس اور سب سے بڑی عدالت کا گواہ بنایا۔ گواہ کے لیے عدالت شرط ہے، ذوی عدل منکم۔ قرآن نے بھی کہا کہ گواہ بناؤ تو عادل گواہ ہو، فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو، عادل۔ فرمایا کائنات کا سب سے بڑا کیس اور سب سے بڑی عدالت وہ قیامت کے دن ہوگی۔ اور کیس کس نوعیت کا؟ کہ ایک طرف امتیں ہوں گی، ایک طرف انبیاء ہوں گے۔ امتیں یہ دعویٰ کر دیں گی کہ ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس کوئی ایک بھی ڈرانے والا نہیں آیا۔ ما جاءنا من نذیر، کسی نے ہمیں مسئلہ سمجھایا ہی نہیں، ہمیں تو معلوم نہیں تھا۔ حضرت نوح آئیں گے، حضرت نوح کہیں گے یا اللہ 950 سال تک میں ان کو مسئلہ سمجھاتا رہا، یہ مجھے مارتے رہے، گالیاں نکالتے رہے اور در پہ ایذا رہے، اور میں نے مسئلہ سمجھاتا رہا۔ قوم کہے گی ما جاءنا من نذیر، پنجاں تنہ دی قسم، ہمارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا۔ یہ کیس معمولی ہے یا بڑا ہے؟ ایک طرف انبیاء ہیں، ایک طرف امتی ہیں، سامنے جہنم ہے اور قیامت کا دن ہے۔ وہاں پر نوح پیغمبر، ان سے سوال ہوگا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے رسولوں سے سوال کروں گا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ، قسم سے بھی پکی بات، وَلَنَسْأَلَنَّ، مجھے اپنی ذات کی قسم، لَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، میں رسولوں سے سوال کروں گا۔ انبیاء سے سوال ہوگا کہ میرے پیغام کو کس حد تک پہنچایا تھا۔ ایک سوال، تمہارے ذمہ ڈیوٹی تھی میرے مسئلے کو پہنچانے کی، تم نے وہ ڈیوٹی کس طرح ادا کی؟ اور دوسرا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، دوسرا سوال ہوگا، فرمایا کہ سب انبیاء کو اللہ رب العزت جمع کریں گے، سب کو، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، سب کو جمع کر کے فیقول ماذا اجبتم، سوال کریں گے۔ اس آیت کا معنی 50 سے زائد مفسرین نے، جن میں امام رازی بھی ہے، سید محمود آلوسی بھی ہے اور قرطبی بھی ہے، خطیب بھی ہے، ابن جریر بھی ہے، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے مفسرین اس آیت کا معنی کرتے ہیں کہ اس سوال کا تعلق ہوگا انبیاء کی وفات کے بعد کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ انبیاء کی وفات کے بعد۔ کیا معنی؟ ماذا اجبتم،
تمہاری موت کے بعد تمہاری امتیں کس حالت میں رہی، کیا کرتی رہی؟ شرک کیا، بدعت کیا، یا تمہارے متبع رہ گئے؟ تمہاری قبروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تمہارے روزوں پہ آپ کر کیا معاملہ کیا؟ ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا، یہ قرآن ہے۔ قالوا لا علم لنا، سب کے سب انبیاء رسل وہاں کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں پتہ کوئی نہیں۔ بعد وفاتنا، مولوی سرفراز بھی لکھ گیا بعد وفاتنا، ہمیں ہماری موت کے بعد کوئی پتہ نہیں۔ عند القبور کون آیا اور بعید از قبور کس نے پکارا؟ ہماری قبروں کے اوپر آ کے کس نے پکارا؟ جنگلوں میں کھڑے ہو کے کس نے پکارا؟ روزے دی جالی نال چمٹ کے کس نے پکارا؟ وہاں کس نے رکے ڈالے؟ کس نے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا اسما کالنا؟ وہاں پر کس نے آ کے پکارا؟ سب کے سب انبیاء کہیں گے قالوا لا علم لنا۔ کیوں؟ ہمیں نہیں پتا کیوں؟ سبحان اللہ، کیوں نہیں پتا؟ موت کے بعد ہماری قبروں پہ کون آیا کون نہیں آیا؟ کس نے سفارش کے لیے پکارا؟ کس نے کسی اور غرض سے پکارا؟ کیوں نہیں پتا؟ فرمایا جب موت ہم پہ آ گئی تو اسباب ختم ہو گئے۔ موت آ گئی تو اسباب، یہ مسئلہ مولویوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ جانے یہ بیچارے قرآن پاک کو دیکھتے ہی نہیں۔ موت آ گئی، اسباب ختم، اور جہاں اسباب ختم ہوں اس مقام کے علم کا نام علم الغیب ہے۔ بغیر اسباب کے، سب ائمہ نے یہ تعریف کی، جو علم بغیر سبب کے ہو اس کا نام علم الغیب ہے۔ علم الغیب آگے انکا انت علام الغیوب، جملہ معللہ ذکر کیا۔ جب ہم پہ موت آئی اسباب ختم ہو گئے، اور اسباب سے برا ہو کے جاننا اس کا نام ہے علم الغیب۔ کہ میرے اللہ ہم تو مسئلہ یہ بیان کرتے رہے انکا انت علام الغیوب، تیرے سوا غیبوں کو جاننے والا کوئی نہیں۔ یہ 30 پاروں والے قرآن میں آئے تھے، 30 پاروں والے۔ اور ہم کہتے ہیں اگر کسی مشرک میں ہمت ہو، کسی اہل بدعت میں ہمت ہو، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ دے، اپنے گھر بیٹھ کے پڑھ دے، جس کا معنی یہ ہو کہ کم از کم انبیاء عند القبور سنتی ہے۔ لیکن اس 30 پاروں والے قرآن میں ایسی آیت موجود نہیں ہے۔ خیر، موضوع سے کہیں ہٹ نہ جائیں۔ قیامت کی عدالت میں سوال ہوگا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور اس مقام پہ انبیاء کہیں گے ہم نے دعوت پہنچائی، امتیں کہیں گی انہوں نے دعوت نہیں پہنچائی۔ تو اللہ نے فرمایا اس بڑی عدالت کا گواہ محمد عربی کے صحابہ کو پیش کروں گا۔ چھوٹے چھوٹے کیسوں کے لیے تو عدالت شرط ہے، اور اتنے بڑے کیس، اتنی بڑی عدالت، دنیا کی عدالتیں، کچہریاں، ان کے لیے تو گواہ کا عادل سکہ ہونا شرط، اور خدا کی اتنی بڑی کچہری میں، میدان قیامت میں، اور اتنی بڑی شہادت جس میں امتوں کی قسمتوں کا فیصلہ ہونا ہوگا، جنت اور جہنم کے فیصلے، ابد الآباد کے فیصلے، اس چیز کا گواہ
اللہ نے محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو قرار دیا ہے۔ اسے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ النَّاسِ سب لوگوں پر تمہیں گواہ کے طور پہ پیش کروں گا۔ جب اصحاب محمد گواہی دیں گے کہ یا اللہ نوح پیغمبر نے دعوت دی تھی، ہود پیغمبر نے دعوت دی تھی، صالح پیغمبر نے دعوت دی تھی، شعیب پیغمبر نے دعوت دی تھی، سب انبیاء نے دعوت پہنچائی تھی، تو اس وقت کے مشرک کہیں گے وہ کہیں گے اچھا گواہ کے لیے تو شرط ہے کہ موقع پہ موجود ہو۔ دعا کے لیے تو شرط ہے کہ موقع پر موجود ہو، موقع پر موجود ہو، اور تم تو آئے صدیاں بعد۔ آج بھی مشرک یہی کہتا ہے کہ گواہ وہی ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو۔ شاہد کا معنی حاضر ناظر، جو ذہن قوم نوح کے مشرکوں کا ہے وہی ذہن احمد رضا خان کی ذریت کا ہے۔ تشابہت قلوبہم، دعا کرو ایک بہت بڑا شکار ہاتھ آنے والا ہے۔ ہاں کل کوئی ساتھی آئے تھے، بہت بڑا رضا خانی، اللہ کرے آئے۔ خیر توجہ میری طرف، سینکڑوں سال بعد آنے والے تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے وہ کہیں گے ہم گواہی اس بنیاد پہ دیتے ہیں اللہ کے محبوب محمد نے قرآن پڑھ کے ہمیں سنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ کہیں گے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ کے محبوب آ کر تصدیق کریں گے، تعدیل کریں گے کہ میرے صحابہ کی شہادت حق ہے، یہ سچ کہتے ہیں۔ یہ معنی ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ معنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں موجود ہے۔